اس کی پلکوں پر بہت بوجھ تھا۔ جب اس کی آنکھیں کھلی تو وہ کسی انجان کمرے میں تھی اور وہ اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ میں کہاں ہوں اور تم؟ وہ شدت سے چیخی۔ تم یہاں میرے پاس، یہ میرا بیڈ روم ہے اور دور رہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے وجود میں جیسے آگ سی جل اٹھی۔ تم نے مجھے اپنے بیڈ روم میں لانے کی ہمت کیسے کی؟ اس کا دل چاہا کوئی چیز اٹھا کر اس مرد کے سر پر دے مارے۔ اچانک اس کی نظر اپنے حلیے پر گئی تو اس کا غصہ مارے برا حال ہو گیا۔ وہ اس وقت اس کے بلیک شرٹ میں تھی۔ یہ غصے کے باعث وہ خود کو کچھ سخت کہنے سے باز رکھ رہی تھی۔ مجھے ہاتھ کس نے لگایا؟ میرے کپڑے کس نے چینج کیے؟ اس نے غصے سے اس مرد کا گریبان دبوچ لیا۔ اس نے لڑکی کے چہرے پر آئے بال کان کے پیچھے کے۔ آف کورس میں نے، میرے سوا کسی کی ہمت ہے کہ تمہیں چھو سکے؟ قسم سے آج بھی اتنی ہی حسین ہو جتنی۔ وہ ابھی بات کر ہی رہا تھا جب لڑکی نے پوری شدت سے دوسرے ہاتھ کا ایک تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری مرضی کے بنا مجھے چھونے کی؟ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ وہ بنا کچھ کہے اس کے قریب ہوا۔ اس کی آنکھوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ دیکھو، دور رہو مجھ سے، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ وہ اس کے بہت قریب آ چکا تھا۔ لڑکی نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر اس کی پکڑ سخت تھی۔ وہ اچانک اس کے لبوں پر جھکا اور اس کو اپنی گرفت میں لیتے اپنی شدت اس میں منتقل کرنے لگا۔ لڑکی نے نازک ہاتھوں سے اس کے کاندھے پر مکے مارے مگر اس کا حصار اور مضبوط ہوا۔ اسے بیڈ پر گرائے، اس پر جھکتا اس کی چیخ نکل گیا۔ رنگ برنگی روشنیوں تلے پارٹی اپنے عروج پر تھی جب وہ بھی اس ہال میں داخل ہوا اور اب اس کی نگاہیں سارے ہال میں گھوم رہی تھی۔ وہ اس ہال میں ایک بزنس پارٹی اٹینڈ کرنے آیا تھا۔ اچانک کسی احساس کے تحت نظریں کونے میں کھڑی ایک لڑکی پر پڑی۔ اسے دیکھتے ہی شہریار شاہ پتھر ہو گیا۔ وہ وہی تھی، 26 سالہ ماہم المیر شاہ۔ وہ کہیں سے بھی ویسی نہیں رہی تھی جیسی 18 سال کی عمر میں ہوا کرتی تھی۔ کتنے سالوں بعد اس چہرے کو دیکھا تھا۔ وقت جیسے تھم سا گیا۔ وہ وہیں ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر نہ پہلے جیسی معصومیت رہی تھی، نہ پہلے جیسا خوف۔ اب وہاں اعتماد اور ذہانت کی روشنی پھوٹتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ یہ بات کہیں اندر اس کے دل میں گونجی۔ وہ مسکرا کر کسی سے بات کر رہی تھی اور شہریار شاہ ساکت رہ گیا۔ اس کی اوشن بلیو آنکھوں میں کوئی الگ چمک اور تاثر ابھرا، ایک خاص اور انمول تاثر۔ نظریں ایک پل کے لیے بھی اس کے چہرے سے نہ ہٹ سکیں۔ آف وائٹ ٹاپ کے ساتھ بلیک ٹراؤزر پہنے، جس کے اوپر اس نے بلیک کوٹ پہن رکھا تھا، پاؤں میں ہائی ہیلز۔ اس نے بڑے عرصے کے بعد ماہم کو ایسے ویسٹرن ڈریس میں دیکھا تھا، ورنہ وہ تو ہمیشہ اس کی ماں کی طرح فراکس پہنتی تھی اور آج وہ ایک بزنس وومن تھی، اسی لیے حلیہ بھی ویسا ہی تھا۔ اس کے لمبے کالے بال جوڑے میں کور تھے، کانوں میں مہنگے جھمکے پہنے وہ اپنی خوبصورتی سے اس محفل میں موجود ہر دوسرے مرد کو گھائل کرنے کے لیے کافی تھی، مگر وہ کسی کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظر اپنے سامنے کھڑی لڑکی پر تھی جو اس سے کوئی بات کر رہی تھی اور وہ بہت انہماک سے اس کی بات سن رہی تھی۔ اچانک کسی احساس کے تحت اس کی نگاہ اس طرف اٹھی جہاں وہ کھڑا تھا، ساکت، شل، بے یقین، جیسے اس کی موجودگی سے اب تک بے یقین ہو۔ اوشن بلو آنکھیں 2 سے 4 ہوئیں اور اسی لمحے ساری کائنات ٹھہر گئی۔ نینوں کا بہت زبردست تصادم ہوا۔ دونوں کی آنکھیں ایک جیسی تھیں، بالکل ایک جیسا رنگ۔ شہریار نے اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر دیکھنا چاہا مگر ناکام رہا۔ وہاں کوئی شناسائی نہ تھی۔ پھر چند پل بعد اسے ان اوشن بلو آنکھوں میں نفرت کا تاثر ابھرتا نظر آیا۔ ہاں، وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے شدید نفرت کرتی ہے۔ اسے کرنی بھی چاہیے، آخر کو صرف اس کی وجہ سے وہ اپنے گھر سے دور ہو گئی۔ شہریار نے اسے اپنے والدین سے دور کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ وہ اس لڑکی سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ اسے بہت بار تکلیف بھی دی کیونکہ وہ اس کے والدین اس سے چھین رہی تھی۔ آج ماہم المیر شاہ اس کے والدین کی زندگی میں کہیں نہیں رہی تھی مگر وہ بے سکون تھے۔ اس کی ماں آج بھی اس لڑکی کی راہ تکتی تھی کہ شاید وہ کہیں سے واپس آ جائے، اور اس کا باپ آج بھی اس لڑکی کو اپنی پہلی اولاد ہی سمجھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے والدین ماہم سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ وہ اب بھی یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے ماہم کی آنکھوں میں بے انتہا نفرت دیکھی جسے شہریار کو دیکھ کر اس کے وجود میں آگ لگ گئی ہے۔
اتنے میں ایک لڑکی اس کے عقب میں آ کر کھڑی ہوئی اور بہت بے تکلفی سے اس کے بازو کے گرد اپنا ہاتھ لپیٹا۔ تم یہاں کھڑے ہو اور وہاں میں سب سے پوچھ رہی ہوں کہ میرا شوہر کہاں ہے؟ اس کے لہجے میں دبا دبا سا غصہ تھا۔ اس لڑکی کی آواز بھی شہریار کی نظروں کا ارتکاز نہ توڑ سکی۔ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں لڑکی نے بھی نگاہیں اٹھائی، ماہم کو دیکھا، اور اگلے ہی پل اس لڑکی کی آنکھوں میں ماہم کے لیے نفرت کی لہر اٹھی۔ اسے اس لڑکی سے حسد ہوا، بہت زیادہ۔ نہ جانے کیوں یہ لڑکی دوسری ملاقات میں ہی اسے زہر لگنے لگی تھی۔ اس نے زور سے شہریار کا کاندھا ہلایا۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں، بیوی کے سامنے کسی اور لڑکی کو کیسے داڑ رہے ہو؟ اب اس کے لہجے میں غصہ گھلا۔ شہریار کی نگاہیں تھیں جو اس چہرے سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھی، مگر وہ لڑکی اسے کھینچ کر زبردستی اپنے ساتھ لیے پلٹی اور اب کچھ فاصلے پر کھڑے کسی شخص سے اس کا تعارف کروا رہی تھی۔ شاید بتا رہی تھی کہ وہ شہریار شاہ کی بیوی ہے، اور کچھ فاصلے پر کھڑی ماہم کی آنکھیں ان دونوں پر ہی ٹکی تھیں۔ اس کی ساری زندگی اجاڑ کر خود کو کس طرح شادی کر کے اپنی زندگی میں خوش تھا۔ اس کی نگاہ کبھی شہریار پر جا رہی تھی تو کبھی اس کے ساتھ بلیک ساڑی پہنی اس لڑکی پر، جسے شہریار کی بیوی ہونے کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی پروٹوکول مل رہا تھا۔ اسے اس کی مامی اور ڈیڈا سے دور کرنے کے بعد یہ شخص کتنا پرسکون تھا۔ ماہم کو اس شخص سے آج بے انتہا نفرت محسوس ہوئی تھی۔ چند ساعتوں بعد وہ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ شہر کے سب سے ماہر بزنس مین ماہم کے ساتھ کھڑے تھے اور اب اس کا تعارف اس سے کروایا جا رہا تھا۔ مسٹر شاہ، اس سے ملیں، یہ میری بیٹی ہے ماہم۔ کوئی تماچا تھا جو شہریار کے چہرے پر آ کر لگا۔ وہ تو اس کے باپ کی شہزادی تھی، تو آج پھر کس طرح کسی دوسرے مرد کی بیٹی کی حیثیت سے اس کے سامنے کھڑی تھی؟ وہ کیسے کسی اور کو باپ کہہ سکتی تھی؟ اس کی زندگی میں تو بس دو ہی باپ تھے، پہلا المیر شاہ اور دوسرا ازغان شاہ۔ آخری اطلاعات تک جہاں تک مجھے پتا ہے یہ تو کسی میجر المیر شاہ کی بیٹی ہے۔ شہریار سے رہا نہیں گیا، اسی لیے دل کی بھڑاس نکال لی۔ مقابل مسکرایا۔ ہاں، میں نے کب کہا یہ میری حقیقی بیٹی ہے؟ لیکن جب سے یہ میری زندگی میں آئی ہے اس نے میرے گھر کو جنت بنا دیا۔ میرے لیے یہ میری سگی بیٹیوں سے بھی زیادہ خاص ہے۔ آج اگر میرا یہ بزنس اتنا بڑا امپائر کھڑا ہے تو صرف میری بیٹی ماہم کی وجہ سے۔ بزنس کی دنیا میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ وہ خاموش اور بے تاثر نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی، کچھ نہیں بولی۔ نہ جانے کیوں لیکن اسے بہت تکلیف ہوئی۔ وہ ماہم سے بات کرنا چاہتا تھا مگر اتنے سارے ہجوم میں اسے بالکل موقع نہیں ملا۔ پارٹی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس نے ایک بار پھر ماہم سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے ساتھ چلتی بیوی نے اس کی ہر کوشش ناکام بنا دی۔ اسے اپنے ساتھ زبردستی ہال سے باہر لے گئی، یہ کہہ کر کہ وہ بہت تھک چکی ہے اور بس گھر جا کر جلد سے جلد یہ ہیوی ساڑی چینج کرنا چاہتی ہے۔ اس نے دیکھا سارا ہال خالی ہو چکا تھا، بس ہال میں اکا دکا لوگ ہی بچے تھے۔ ویٹر سارا سامان سمیٹ رہے تھے اور انہی لوگوں میں سے اسے وہ کھڑی دکھائی دی، موبائل فون کان سے لگائے سنجیدہ سے کسی سے بات کر رہی تھی۔ وہ بہت انہماک سے اور بہت آرام سے بات کر رہی تھی، جیسے اسے یہاں سے جانے کی کوئی جلدی نہ ہو۔ وہ باہر آ گیا مگر پارکنگ میں جانے کے بجائے دل چاہا ایک بار اندر جائے اور اس سے بات کرے۔ بہت ساری ایسی باتیں جو وہ سالوں سے کرنا چاہتا تھا مگر اس کی بیوی بار بار اسے پریشان کر رہی تھی۔ تم گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ بہت مشکل سے بہانہ بنا کر اسے یہاں سے بھیجنے کے پر تول کرنے کی کوشش کی۔ یہ بیوی نامی مصیبت الگ ہی اس کے سر چڑھ گئی تھی۔ ایک بزنس ڈیلنگ کی وجہ سے اسے اس لڑکی کو اپنے گلے کا طوق بنانا پڑا، مگر اس وقت اسے اس لڑکی سے شدید کوفت ہو رہی تھی۔ مگر وہ تو اس کے ساتھ ہی یہاں سے ہلنے پر زور دے رہی تھی، یوں جیسے وہ اس کی آنکھیں پڑھ گئی، جیسے وہ جانتی ہو وہ لوٹ کر اس کے پاس ہی جائے گا۔ وہ دونوں ابھی بحث ہی کر رہے تھے جب ایک دم سے ہال میں شور مچ اٹھا۔ فضا میں دھماکہ سا ہوا۔ شہریار نے گھبرا کر چہرہ موڑے ہال کو دیکھا۔ کہیں سے فضا میں آگ کے شعلے بھڑکے تھے، شاید کہیں کوئی شارٹ سرکٹ ہوا تھا، شاید کوئی کینڈل ٹیبل پر گری تھی یا شاید کوئی بم پھٹا تھا، مگر 2-4 منٹ میں ہی سارا ہال آگ کی زد میں آ گیا۔ فضا میں آگ کے شعلے مزید تیزی سے بھڑکنے لگے اور وہ جیسے پتھر ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماہم کا چہرہ لہرایا۔ دل کو جیسے دھچکا سا لگا۔ وہ اس لڑکی سے نفرت کرتا تھا مگر پھر بھی اسے مرتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ آگ سے خوفزدہ ہوتی ہے، آگ دیکھ کر ہی اسے انزائٹی اٹیک آنے لگتے ہیں، پھر وہ بری طرح سے روتی اور چیختی ہے۔ وہ اندر تھی، وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بنا اسے بچانے کے لیے اندر بھاگا۔ اس سے پہلے وہ 2 قدم آگے لیتا سختی سے اس کا بازو پاس کھڑی لڑکی کے ہاتھ میں آیا۔
کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے؟ اندر آگ لگی ہے شہریار۔ وہ گھبرا گئی تھی، شاید شہریار کو کھونے کا ڈر حاوی ہوا۔ وہ چیخی تھی، چھوڑو مجھے ماہم، ماہم اندر ہے، مجھے اس کی جان بچانی ہے، چھوڑو۔ وہ اس وقت بالکل ہی ایک مختلف شہریار لگا۔ یہ وہ شہریار نہیں تھا جسے دنیا جانتی تھی۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ کسی انجان لڑکی کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا رہے ہو؟ وہ دیکھو ہوٹل کا عملہ سیفٹی پریویلیج اپنا رہا ہے، کوئی نہ کوئی اسے بچا لے گا، مگر تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ وہ سختی سے کہہ رہی تھی، جیسے وہ تو اس کی بات مان لے گا، مگر اس کی یہ بات شہریار کا دماغ گھمانے کے لیے کافی تھی۔ اس نے پوری شدت سے اپنا بازو اس سے آزاد کروایا اور اس لڑکی کا منہ دبوچا۔ بکواس بند کرو اپنی، وہ کوئی غیر نہیں ہے، جانتی بھی ہو وہ کیا لگتی ہے میری۔ وہ لڑکی صرف شہریار شاہ کی ہی نہیں، میرے ماں باپ کی بھی زندگی، وہ ہے تو میں زندہ۔ وہ پوری شدت سے چلایا۔ ہاں، اس کے لیے وہ شہریار شاہ تھا۔ جب اس لڑکی سے تعلق کی بات آتی تھی، وہ یہ بھول جاتا تھا کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ لبوں سے ایسا اظہار نکلا کہ فضا ساکت رہ گئی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ ہاں، اس نے اظہار کیا تھا کہ وہ دشمن ہو کر بھی اس کی زندگی تھی، اس کی سانسوں کی ضمانت۔ میں اسے مرتے نہیں دیکھ سکتا، میں اسے مرنے نہیں دوں گا۔ اسے آگ سے خوفزدہ، وہ خود وہاں سے باہر نہیں نکل سکے گی۔ وہ اس شدت سے چیخا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی چند پلوں میں ہی کانپ گئی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار شہریار کو اتنا غصہ کرتے دیکھا۔ اسے چھوڑ کر ایک بار پھر اندر کی جانب بڑھا۔ پلیز رک جاؤ، مت جاؤ، تمہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ اس نے بے بسی سے کہا۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ میں ازغان شاہ کا بیٹا، شہریار ازغان شاہ، اگر مجھے اپنی جان دے کر بھی اسے بچانا ہوا تو میں اسے بچاؤں گا۔ اس کے بنا یہ شہریار بھی کچھ نہیں۔ وہ کسی جنونی شخص کی طرح بڑبڑاتا ہوا اگلے ہی پل اندر بھاگا، اور وہ جہاں تھی وہیں کی وہیں ساکت رہ گئی۔ یہ نفرت نہیں تھی، نہ ہی یہ اپنائیت تھی، نہ ہی ہمدردی، نہ ہی محبت۔ وہ تو عشق تھی، وہ تو جنون تھی۔ حیدرآباد کے قریب ایک گاؤں تھا جس کے سردار حاکم شاہ تھے۔ حاکم شاہ کے دو بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا المیر شاہ، جسے گاؤں کے معاملات میں کوئی خاص دلچسپی کبھی نہیں ہوئی، اسی لیے وہ اپنی مرضی سے آرمی کا حصہ بن گیا۔ اس سے چھوٹا ازغان شاہ، جو پیشے کے لحاظ سے وکیل تھا اور اپنے باپ کے ساتھ گاؤں کے معاملات سنبھالتا تھا۔ المیر شاہ کی شادی روح سے ہوئی۔ وہ المیر کی خالہ کی بیٹی تھی اور المیر کی محبت سب جانتے تھے۔ وہ روح کو لے کر بہت جذباتی تھا۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، 8 سالہ ماہم۔ تو وہیں بات کریں ازغان کی تو اس کی بیوی تھی نینا۔ ازغان نے بھی پسند کی شادی کی تھی، مگر خاندان میں ہی۔ علاقے کے لوگ خاندان میں ہی شادی کروانے کو اہمیت دیتے تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، 7-8 سالہ شہریار۔ ماہم اور شہریار کی عمر میں بس 6 ماہ کا فرق تھا۔ ماہم شہریار سے 6 ماہ بڑی تھی، مگر جب وہ 8 سال کی تھی تو حویلی میں ایسا طوفان آیا جو سب بہا کر لے گیا۔ 18 سال گزر جانے کے بعد بھی ماہم اس تکلیف سے باہر نہ آ سکی۔ کیا تھا وہ طوفان؟ یہ بھی جلد ہی معلوم ہو جانا تھا۔ وہ موبائل فون پر بات کر رہی تھی جب اسے محسوس ہوا جیسے فضا میں دھواں بھر رہا ہو۔ حیرت سے پلٹ کر دیکھا تو پاس ہی آگ لگ چکی تھی۔ وہ حیران تھی یہ آگ کیسے لگی۔ جلدی سے پاس پڑے میز سے اپنا کلچ اٹھایا، اپنا موبائل اس میں ڈالا اور جلدی سے یہاں سے باہر بھاگنے کی کوشش کی، مگر صرف ایک قدم اٹھایا جب آنکھوں کے سامنے ایک دم سے منظر بدلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ حیدرآباد میں موجود گاؤں کی اس شاہ حویلی میں پہنچ گئی۔ 8 سالہ ماہم لاؤنج میں بیٹھی تھی جب اس نے تیزی سے اپنے باپ کو لاؤنج سے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ المیر تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ وہ اب ماہم کے پاس بیٹھا اس کے ماتھے پر لب رکھ رہا تھا، جیسے ساری تھکاوٹ دور ہو گئی۔ وہ مسکرائی تھی۔ اب وہ اس سے کچھ پوچھ رہا تھا، تمہاری ماں کہاں ہے؟ چہرے پر نرم سی مسکراہٹ تھی۔ ماما تو کچن میں ہے، وہ مصروف سی آئی پیڈ پر کارٹون دیکھتی بتا رہی تھی۔ المیر کچن میں گیا، پھر چیخو پکار تھی۔ اسے کسی کے شور کی آواز سنائی دی۔ نہیں، پیچھے ہٹو، روح! شاید المیر چیخ رہا تھا اور پھر وہ چیخیں حویلی کے کچن میں لگی آگ کے بھڑکتے شعلوں میں کہیں دب گئیں۔ صرف ماہم کی ایک غلطی 2 زندگیاں نکل گئی۔ اسے یاد تھا وہ اس دن خود ہی کچن میں گھسی اپنے لیے نوڈلز بنا رہی تھی۔ جب روح کچن میں داخل ہوئی، اس نے ماہم کو باہر بھیجا اور خود اس کے لیے نوڈلز بنانے لگی۔ اس دن روح کو فلو ہوا تھا، جس کی وجہ سے ناک بند تھی۔ اسی وجہ سے وہ ماہم کا گیس کھلا چھوڑنا محسوس نہ کر سکی۔ ماہم غلطی سے گیس کھلا چھوڑ آئی تھی، مگر روح کو اس کی اسمیل نہ آئی۔ جیسے ہی المیر کچن میں داخل ہوا تو سارا کچن گیس کی اسمیل سے بھر چکا تھا۔ روح کے ہاتھ میں لائٹر تھا، وہ بس چولہا جلانے ہی والی تھی۔ المیر چیختا اس تک پہنچا، مگر دیر ہو چکی تھی۔
روح کا ایک ہاتھ المیر کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا ہاتھ برنر پر، اور جیسے ہی آگ جلی سارا کچن بلاسٹ ہو گیا اور اس آگ میں ان دونوں کی موت ہو گئی۔ ماہم کی چیخیں ہر طرف گونجنے لگیں۔ وہ ہال کے اس فرش پر بیٹھتی چلی گئی، دونوں ہاتھ گھٹنوں کے بل لپیٹے، خود کو اس خوف سے باہر نکالنا چاہا۔ اس آگ نے اس کے بچپن کے اس ٹراما کو ٹریگر کیا تھا۔ وہ 26 سالہ سمجھدار عورت نہیں رہی، وہ اس وقت اپنی زندگی کے 18 سال پیچھے چلی گئی۔ وہ 8 سالہ وہی سہمی ہوئی خوفزدہ سی بچی تھی جو اپنے ڈیڈ کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ میں نے نہیں مارا، میں نے اپنے ماما بابا کو نہیں مارا، میں سچ کہہ رہی ہوں ڈیڈ۔ افغان اسے اپنے سینے سے لگائے اسے پیار کر رہا تھا۔ وہ ساری کانپ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا ڈیڈا کی جان۔ افغان کی آنکھیں نم تھیں، اس کے سینے میں چھپ رہی تھی اس ڈر سے کہ اس نے اپنے والدین کی جان لے لی۔ وہ افغان کو ڈیڈا اور نینا کو مومی کہتی تھی۔ وہ وہیں زمین پر بے حال سی گری تھی، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ چند گھنٹوں پہلے جب وہ اس ہال میں آئی تھی تب اس کے چہرے پر جو اعتماد تھا وہ سارا ہوا ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ خوفزدہ سی بچی تھی، اس کا سارا وجود بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ نہیں، میں نے نہیں مارا، میں کیسے اپنے ماما بابا کی جان لے سکتی؟ میں نے کسی کو نہیں مارا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے، کہیں دور سے پڑتی چیخوں کو کانوں میں پڑتے سے روکا۔ فضا میں بھگدڑ سی مچ گئی، دور سے کسی کی آواز، فضا میں بہت سا شور۔ کوئی پوچھ رہا تھا، کیا کوئی یہاں پر ہے؟ شاید کچھ لوگ تھے جو آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ ٹیبل کے پیچھے ہونے لگی، جلدی سے 2-3 کرسیوں کو اپنے آگے کر لیا، جیسے چھپنے کی ناکام کوشش کی، مگر آگ بہت تیزی سے پھیل رہی تھی۔ کوئی ہے، مجھے بچا۔ اس کے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی، مگر اس کے لب پھڑپھڑا رہے تھے۔ ڈیڈا، مومی۔ اس نے ان دونوں لوگوں کو پکارا جو اس کے والدین کے بعد اس کی ساری دنیا بن چکے تھے۔ اگر وہ آج یہاں پر مر گئی تو کون ان دونوں کو بتائے گا کہ اب ان کی ماہم نہیں رہی؟ وہ تو اپنی مومی کا بچہ تھی اور اپنے ڈیڈا کی پرنسس۔ اسے تو یہاں کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ اگر وہ مر گئی تو پھر اس کی لاش کو دفنا دیا جائے گا، اور اس کے وہ دونوں والدین کبھی جان نہیں پائیں گے کہ ان کی بیٹی کی قبر کا کوئی نشان بھی نہیں۔ وہ یوں گمنامی کی موت نہیں مرنا چاہتی تھی، وہ ابھی مرنا نہیں چاہتی تھی، اسے جینا تھا اس شخص کے ساتھ جس سے نہ جانے کب وہ بہت گہرے عشق میں ڈوب گئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس نے آگ کو بہت قریب سے محسوس کیا۔ آگ اس کے پاؤں کے پاس تھی، ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا، فضا میں کسی کی چیخوں کی آواز تھی۔ وہ جو تھوڑی سی بیٹھی تھی مکمل گری، ایسا لگا جیسے سارا وجود جلتے ہوئے کوئلوں پر آ چکا ہو۔ کہاں کہاں سے آگ اسے جلا رہی تھی، اسے کچھ احساس نہ ہوا۔ درد اسے ایک عرصہ پہلے ہی محسوس ہونا بند ہو گیا تھا۔ شاید کوئی چیخ رہا تھا، مگر ماہم کا ذہن تاریکی میں ڈوبنے لگا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ اندھیرے میں فضا میں بھڑکتے دھوئیں میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماہا۔ اس کے لبوں سے بس ایک لفظ کی بازگشت سنائی دے رہی تھی۔ کوئی اسے پکار رہا تھا۔ ہاں، وہ اسے ہی پکار رہا تھا۔ وہ الفاظ وہ جانتی تھی کہ اسے ماہا کون کہتا ہے۔ وہ جانتی تھی اس دنیا میں اسے سب سے زیادہ نفرت کون کرتا ہے۔ اب بھی کانوں میں مدھم سی آواز پڑ رہی تھی، الفاظ گڈ مڈ ہو رہے تھے۔ ماہا کہاں ہو، جواب دو پلیز۔ وہ چیخ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اس لڑکی کے لیے رو رہا تھا جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا۔ نفرت اپنی جگہ تھی، مگر اس لڑکی کو مرتے نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کی ماں کا بچہ تھا، اس کے باپ کی شہزادی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ آواز شہریار کی تھی۔ شہری۔ بند ہوتی آنکھوں سے ڈوبتے ذہن کے ساتھ تاریکی میں جانے سے پہلے اس نے ایک ہیولے کو اپنی جانب بڑھتے محسوس کیا تو اس کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ دونوں کا کیسا عجیب سا رشتہ تھا، دونوں ہی ایک دوسرے سے نفرت کے دعوے دار تھے، مگر وہ ہر بار اپنی ہر تکلیف میں اسے ہی پکارتی تھی، اور واقعی وہ بھاگا چلا آتا تھا۔ یہ نفرت کی طاقت نہیں تھی، یہ ایک راز تھا جو ان دونوں کے درمیان سالوں سے محفوظ تھا۔ ان کا رشتہ اور بھی تھا، وہ رشتہ جس میں اتنی طاقت تھی کہ اس کے سامنے ہر نفرت مان پڑ جاتی تھی، شاید اس لیے کیونکہ وہ آج بھی کہیں نہ کہیں اسے اپنا دوست سمجھتی تھی۔ وہ چھوٹا سا شہریار جو حویلی میں آیا تھا، اور اس کے آنے کے بعد حویلی میں کس طرح خوشیاں آئیں، رونقیں آئی تھیں۔ پھر کب ماہم نے اسے اپنا دوست بنا لیا، اسے احساس ہی نہ ہوا، مگر جیسے جیسے وہ دونوں بڑے ہوتے گئے، نفرت کی دیواریں اور بدگمانیاں
ان دونوں کو کبھی دوبارہ دوست نہ بنا سکی۔ ہاں، اس نے مرنے سے پہلے اسے ایک شخص کو پکارا، وہ شخص ہی شہریار تھا، وہ جس سے اسے اس وقت بے تحاشا نفرت تھی۔ وہ اسے دیکھ چکا تھا، زمین پر گری بری طرح سے زخمی ہو چکی تھی، وہ کرراہ نہیں رہی تھی، وہ کانپ رہی تھی، تنفس تیز تھا، آنکھیں جیسے ابھی بند ہونے کے در پہ تھیں۔ وہ بھاگتا ہوا اس تک آیا، آس پاس گری کرسیاں، وہ جلتی ہوئی لکڑیاں، انہیں اپنے پاؤں کی ٹھوکروں سے پرے کیا، دونوں ہاتھوں سے دھکیلا اور تب اس کے ہاتھ اس کی آگ نے زخمی کر دیے۔ اسے احساس نہیں ہوا، مگر اسے فی الحال اپنے درد کی پرواہ نہیں تھی۔ ہاتھ سے زیادہ دل میں درد اٹھ رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا، ایک ہاتھ اس کے چہرے کے نیچے رکھا، اس کا چہرہ تھوڑا سا اوپر کیا، اب وہ اس کا گال تھپ تھپا رہا تھا۔ ماں، ماں! ماہم کو لگا اس کی جان نکل رہی ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، ہاں، وہ شاید اس سے ڈیڈا اور مامی کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی۔ سالوں گزر گئے تھے، اس نے ان دونوں کو نہیں دیکھا، مگر مزید اس کی آنکھیں کھلنے سے انکاری تھیں۔ اس کا ذہن تاریکی میں جا رہا تھا اور پھر ایک گہری، ساکت اور جامد خاموشی جس نے ماہم کو اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اس مرد کی باہوں میں جھول چکی تھی اور پہلی بار شہریار کو لگا وہ مر گیا۔ اسے سانس لینے میں گھٹن ہونے لگی۔ اس کا گال تھپ تھپاتا چیخ رہا تھا، اسے جھنجھوڑ رہا تھا، اس کے گلے پر ہاتھ رکھ کے اس کی دھڑکن ڈھونڈ رہا تھا، اس کی نبض چیک کر رہا تھا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ پھر کچھ منٹ بعد ہر چیز سلو موشن میں ہونے لگی اور وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے اب ہال سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کی باہوں میں موجود وہ لڑکی اگر وہ اس کی جان بچا بھی لے گا تو پھر بھی وہ اس سے نفرت ہی کرے گی۔ ماضی میں جو کچھ شہریار نے اس کے ساتھ کیا، اس کے بعد وہ اس لڑکی سے کیا نرمی کی امید رکھ سکتا تھا؟ اس نے ماہم سے ہر چیز ہی تو چھین لی تھی۔ وہ اسے بہت سارے سوال کرنا چاہتا تھا کہ وہ کیسی تھی، وہ اتنے سال کہاں رہی، وہ کہاں چلی گئی تھی، کیوں حویلی چھوڑ دی، پھر کبھی واپس کیوں نہیں آئی؟ اگر وہ اس بار واپس آ جاتی تو اس کے ساتھ اپنے والدین اور ان کی محبت بانٹنا قبول کر لیتا، مگر وہ آئی ہی نہیں اور اسے بھی پوچھنے کا موقع نہ مل سکا۔ مگر اس وقت اسے اگر کچھ عزیز تھا تو اس لڑکی کی جان۔ ہال کے باہر لوگوں کے ہجوم نے دیکھا کہ بزنس مین، شہر کا سب سے بڑا اور معروف کم عمر جانا مانا وہ مشہور شخص اس لڑکی کے وجود کو اپنی باہوں میں بھرے باہر نکلا، مگر اس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی اور اب آنکھوں میں وہ نرمی نہیں رہی جو اندر جاتے ہوئے تھی۔ وہ بدل گیا تھا، لمحوں میں شہریار شاہ بدل گیا۔ وہ جس چہرے کے ساتھ اندر گیا تھا، باہر اس چہرے کے ساتھ نہیں نکلا تھا۔ کچھ تو تھا جو اس کی ساری ہستی بدل گیا۔ اس بلیک ساڑی والی لڑکی نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، وہ اب اسے اپنی باہوں میں اٹھائے اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا بے ہوش وجود گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر احتیاط سے بٹھائے، سیٹ بیلٹ پہنائے، پھر وہ کسی روبوٹ کی طرح ڈرائیونگ سیٹ تک گیا اور گاڑی وہاں سے نکلتی چلی گئی اور پیچھے کھڑی وہ لڑکی جیسے کسی نے بھرے مجمع میں اس کے چہرے پر زوردار تماچا دے مارا۔ چند مہینوں کا بنایا ہوا جھوٹا امیج آج ساری بزنس کلاس کے سامنے لمحوں میں چٹخ پڑا تھا۔ وہ بظاہر میاں بیوی والی محبت، بزنس کی دنیا، میڈیا کے سامنے وہ جھوٹی خوشی، وہ دکھاوا کرنا، وہ سب کچھ آج لگ رہا تھا کہ اس کا بہت بڑا جھوٹ پکڑا گیا ہے۔ لوگ اسے نہایت حقارت سے دیکھ رہے تھے۔ ساری دنیا جان گئی تھی کہ شہریار کے لیے وہ لڑکی زیادہ خاص تھی جسے وہ لے کر باہر نکلا تھا، نہ کہ سامنے کھڑی اس لڑکی سے جو ایک بیوی تھی۔ مگر کیا واقعی وہ بیوی تھی بھی یا نہیں؟ کیا پتہ یہ صرف ایک ڈیل ہو، بزنس، المیر اور روح کی موت کے بعد ماہم بہت زیادہ ڈری ڈری رہنے لگی۔ گاؤں کے لوگ، یہاں تک کہ حویلی کے ملازمین بھی یہی سرگوشیاں کرتے کہ ماہم اپنے والدین کی جان لے گئی، مگر ان سب میں اگر کوئی اس کے ساتھ تھا تو وہ ازغان شاہ اور نینا تھے۔ اس حادثے کی وجہ سے وہ کافی خوفزدہ رہنے لگی تو وہ اسے وقت دیتے تاکہ وہ آہستہ آہستہ اس حادثے سے باہر نکل آئے، مگر جیسے جیسے ماہم بڑی ہوتی گئی اسے آگ سے خوف آنے لگا اور بڑے ہونے کے ساتھ شہریار کی اس سے نفرت بھی بڑھتی گئی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ اس کے ماں باپ اس سے چھین رہی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ماہم 18 سال کی ہو گئی، مگر اس کے ساتھ شہریار کی نفرت بھی بڑھتی گئی۔ بچپن میں وہ اچھے دوست تھے، مگر روح اور المیر کی موت کے بعد سب بدلنے لگا۔ جیسے گاؤں کے لوگ ماہم کو قاتل کہتے، اس نے بھی کہنا شروع کر دیا۔ ماہم کبھی اس کی باتوں کا ہنس کر جواب دیتی، کبھی غصہ آتا تو لڑ لیتی اور کبھی تو وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔
افغان شاہ کی تو جان ہی اس میں تھی، اسے اپنی پرنسس کہتا تھا اور اس کی پوری نیت تھی کہ مستقبل میں وہ ماہم کو اپنے پاس ہی رکھ لے، مگر شہریار اور ماہم کی بڑھتی نفرت ان کی امیدوں کو تباہ کر رہی تھی۔ وہ ماہم کے لیے فکر مند رہنے لگا تھا۔ ماہم اسے پیار سے شہری کہتی تھی، جس پر شہریار کا غصہ ساری حویلی والے دیکھتے، مگر وہ بھی اسے چڑھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، اس کا اور ماہم کا جھگڑا ہو گیا تو اسے افغان سے ڈانٹ پڑ گئی اور اب اس کا بدلہ لینا تھا۔ اسے ماہم کو بھی رلانا تھا، اسے رلا کر ہی تو مزہ آتا تھا۔ رات کے وقت وہ دبے پاؤں ماہم کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سکون سے سو رہی تھی۔ میری نیندیں، چین، سکون سب حرام کر کے خود کیسے مزے سے سو رہی، اب دیکھو کیسے تمہاری سانسیں روکتا ہوں۔ شہریار نے شیطانی مسکراہٹ سوتی ہوئی ماہم پر اچھالی اور پھر اپنی جیب سے سگریٹ کی ڈبیاں نکالی۔ ویسے تو وہ سگریٹ پیتا نہیں تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ ماہم کو سگریٹ کے دھوئیں سے بچپن ہی سے الرجی ہے۔ اس کے پاس یہ بہترین موقع تھا بدلہ لینے کا۔ اس نے ایک ایک کر کے سارے سگریٹ جلائے اور کمرے کا دروازہ بند کرتا باہر نکل گیا۔ چند منٹ ہی گزرے جب سارے کمرے میں سگریٹ کا دھواں بھر گیا۔ ونڈو بند تھی، اسی لیے دھواں باہر نہیں نکل سکا۔ ماہم نیند میں بے چین سی ہو گئی تھی، اسے سانس لینے میں تکلیف ہوئی۔ اس کی نیند ٹوٹی تو وہ بری طرح سے تڑپنے لگی۔ اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ گرتی پڑتی دروازے تک آئی مگر دروازہ کھل نہ سکا۔ ڈیڈا! اس کے لبوں سے گھٹی گھٹی چیخ نکلی اور پھر اس نے اسٹینڈ پر پڑا گلدان اٹھا کر دروازے پر دے مارا۔ شور سے نینا کمرے کی طرف آئی جو اپنے کمرے میں جا رہی تھی، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ جیسے ہی نینا نے دروازہ کھولا، کمرے سے دھواں آتش فشاں کی طرح باہر نکلا۔ نینا گھبرا کر پیچھے ہو گئی۔ جیسے ہی کچھ کمرہ نظر آنے کے قابل ہوا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ ماہم بے ہوش پڑی تھی۔ افغان! شہریار! نینا مسلسل چیخ رہی تھی۔ اس کی چیخوں سے افغان اور شہریار گھبرا کر ماہم کے کمرے کی طرف آئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر شہریار گھبرا گیا۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ وہ واقعی بے ہوش ہو جائے گی۔ ماہا! ڈیڈا کی جان کیا ہوا ہوئی۔ افغان اس کا گال تھپ تھپا رہا تھا، مگر سگریٹ کی اسمیل سے وہ سمجھ گیا تھا کہ ماہم کیوں بے ہوش ہوئی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور ہاسپٹل کی جانب بھاگا، اور شہریار تو سانس لینا ہی بھول گیا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کا بدلہ اور مذاق کتنا بھاری پڑ جائے گا۔ نینا اور افغان ماہم کے ساتھ ہاسپٹل میں تھے۔ الرجی کی وجہ سے اس کا انفیکشن پھیل گیا تھا اور یوں 2 دن وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی۔ 2 دن بعد جب افغان اسے لے کر واپس حویلی آیا تو بنا شہریار کی کوئی بات سنے اسے رکھ کر ایک تھپڑ شہریار کے چہرے پر دے مارا۔ شہریار گال پر ہاتھ رکھ کے پھٹی پھٹی نگاہوں سے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ حیرانگی اور خوف کے مارے نینا اور ماہم کے ہاتھ اپنے لبوں تک گئے۔ زندگی میں پہلی بار اس کے باپ نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ تم اب بچے ہو، جوان ہو گئے، مگر تمہاری شرارتیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ سگریٹ کیا کر رہی تھی تمہارے پاس؟ اچھے سے پتا تھا نا تمہیں کہ ماہ کو سگریٹ سے الرجی ہے، پھر ایسی شرارت کیوں کی؟ افغان بہت غصے میں تھا۔ نینا نے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کول رہنے کا اشارہ کیا۔ سمجھا لو اپنی اس اولاد کو، اگر آج کے بعد اس نے ایسی حرکت کی تو اسے گھر سے نکال دوں گا۔ حد ہوتی ہے مذاق کی۔ آئندہ اگر ماں کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدتمیزی کی تو میں برداشت نہیں کروں گا، پھر اس کی حویلی میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وہ سختی سے کہتا اپنا ہاتھ آزاد کروا کر ماہم کے پاس آیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ماہم نے ایک گھبراتی ہوئی نگاہ اٹھائے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے اوپر چلی گئی۔ رات کا کوئی پہر تھا۔ جب اسے پیاس محسوس ہوئی تو وہ اٹھ بیٹھی۔ ابھی پانی پی کر گلاس رکھا تھا کہ اس کی نگاہ کمرے کے دروازے تک گئی۔ وہاں کسی سائے کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ اس سے پہلے چیخ مارتی اس سائے کا چہرہ دیکھ کر ماہا حیران ہوئی۔ وہ شہریار تھا جو دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ماہا کو اپنی جانب متوجہ دیکھ اس کے قریب آیا۔ اس سے پہلے کہ ماہم کچھ کہتی، اس کی سرگوشی نے ماہم کا سانس روک دیا۔ تمہاری وجہ سے میرے بابا نے آج پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ تم اپنے ماں باپ کو تو کھا ہی گئی تھی، آج مجھ سے میرے ماں باپ بھی چھین لیے، اور اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تمہارا تو میں وہ حال کروں گا کہ تم کبھی بھول نہیں پاؤ گی۔ ماہم المیر شاہ۔ اس کی آنکھوں میں جیسے آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ ماہم کے مزید قریب ہوا۔ ماہم کو آج پہلی بار شہریار سے خوف محسوس ہوا تھا۔ اس نے منہ کھول کر کسی کو پکارنا چاہا، مگر اتنی ہی تیزی سے شہریار اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ ماہم کی چیخ حلق میں ہی اٹک گئی۔
اس کے مزید قریب ہوا کہ ماہم نے خوف سے آنکھیں میچیں اور اس کے بعد شہریار نے جو کیا اس سے ماہم کی دنیا ہلا کر رکھ دی۔ اس کی پلکوں پر بہت بوجھ تھا۔ اسے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر بہت مشکل لگا۔ کچھ دیر کی محنت کے بعد اس کی پلکوں میں جنبش ہوئی۔ اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولیں تو نظر سیدھا چھت پر بنے نقش و نگار تک گئی۔ وہاں سے ہوتی نظر سارے کمرے میں گھومی۔ بہت شاہانہ اور خوبصورت بیڈ روم تھا مگر انجان کمرہ۔ وہ اس کمرے کو پہچانتی نہیں تھی۔ وہ یہاں کبھی پہلے نہیں آئی۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا۔ اسے یاد آیا وہ ہال میں تھی، بزنس پارٹی چل رہی تھی اور پھر آگ لگ گئی۔ اچانک کسی نے اسے کاندھے سے تھاما۔ لیٹی رہو، نرمی سے سرغوشی کی، اور یہ آواز سنتی ماہم ساکت رہ گئی۔ اس کے وجود میں بجلی سی دوڑی۔ اس نے حیرت سے چہرہ موڑے اپنے سامنے بیٹھے مرد کو دیکھا۔ وہ شہریار تھا، وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں مرجھائے چہرے کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ ماہم نے تیزی سے اس کے ہاتھ دور کرنے چاہے مگر جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اسے اپنے ہاتھ میں درد اٹھتی محسوس ہوئی۔ آہ! بے ساختہ اس کے لبوں سے کراہ نکل گئی۔ کیا کر رہی ہو؟ چوٹ لگی ہے ابھی؟ وہ نرمی سے اس کی کلائی پکڑے درد کا معائنہ کرنے لگا۔ میں کہاں؟ اور تم؟ دور رہو مجھ سے، وہ شدت سے چیخی۔ شہریار نے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا۔ تم یہاں میرے پاس، یہ میرا بیڈ روم ہے اور دور رہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اتنے سالوں سے تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوں، کہاں چلی گئی تھی؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا مگر ماہم کے وجود میں جیسے آگ سی جل اٹھی۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ سوال پوچھنے والے، اور مجھے اپنے بیڈ روم میں لانے کی ہمت کیسے کی؟ اس کا دل چاہا کوئی چیز اٹھا کر شہریار کے سر میں دے مارے۔ اچانک اس کی نظر اپنے حلیے پر گئی تو اس کا غصے کے مارے برا حال ہوا۔ وہ اس وقت شہریار کی بلیک شرٹ میں تھی۔ یہ غصے کے باعث وہ خود کو کچھ سخت کہنے سے باز رکھ رہی تھی۔ مجھے ہاتھ کس نے لگایا؟ میرے کپڑے کس نے چینج کیے؟ اس نے غصے سے شہریار کا گریبان دبوچ لیا۔ شہریار کے چہرے پر وہی نرمی تھی۔ اس نے ماہم کے چہرے پر آئے بال کان کے پیچھے کیے۔ آف کورس میں نے، میرے سوا کسی کی ہمت ہے کہ تمہیں چھو سکے؟ قسم سے آج بھی اتنی ہی حسین ہو جتنی۔ وہ ابھی بات کر ہی رہا تھا جب ماہم نے پوری شدت سے دوسرے ہاتھ کا ایک تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ شہریار کا چہرہ سرخ ہوا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری مرضی کے بغیر مجھے چھونے کی؟ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ وہ بلینکٹ پکڑے اپنے اوپر کر گئی۔ وہ بنا کچھ کہے اس کے قریب ہوا۔ ماہم کو اس کی آنکھوں سے خوف محسوس ہوا۔ دیکھو شہری، دور رہو مجھ سے، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ اس کے بہت قریب آ چکا تھا۔ اپنا ایک بازو ماہم کی کمر میں ڈالے اسے اپنی جانب کھینچا۔ پھاڑ دو؟ بے شک جان سے مار دو مجھے، سب منظور ہے، مگر تم پورے 5 سال بعد مجھے ملی ہو تو اس بار تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کے چہرے پر جھکا۔ ماہم نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر اس کی پکڑ سخت تھی۔ ماہم نے اس کی شرٹ مٹھی میں دبوچی۔ وہ اچانک ہی ماہم کے لبوں پر جھکا اور اس کو اپنی گرفت میں لیتے اپنی شدت سے اس میں منتقل کرنے لگا۔ ماہم نے نازک ہاتھوں سے اس کے کاندھے پر مکے مارے مگر اس کا حصار اور مضبوط ہوا۔ اس نے ماہم کے بال مٹھی میں دبوچ لیے۔ ماہم کو جب سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی تو اس نے ماہم پر رحم کھایا۔ ماہم کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ وہ جیسے ہی ماہم سے ذرا دور ہوا ماہم نے زخمی ہاتھوں سے اس کے کاندھے پر مکے مارنا شروع کر دیے۔ I hate you so much، اس کے حصار میں مچلتی اب آنسوؤں کے دوران کہہ رہی تھی۔ شہریار کی آنکھوں میں کچھ گھائل ہوا۔ اتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ میں نے تمہاری جان بچائی ہے۔ جب وہاں آگ لگ چکی تھی کوئی نہیں آیا تمہارے لیے، میں آیا تھا تمہارے لیے ماہم۔ میں اس کا چہرہ اپنی طرف کرتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ چکا تھا۔ رہی بات کپڑوں کی تو تمہارے کپڑے آگ میں جل گئے تھے اور یہاں تمہارا کوئی لباس نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنے کپڑے تمہیں دیے، کیونکہ میری ہر چیز پر تمہارا حق ہے، کیونکہ تم آج بھی میرے نکاح میں ہو، بیوی ہو میری۔ وہ جو خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی، حق والی بات اسے تیر کی طرح لگی۔ حق؟ جانتے بھی ہو حق ہوتا کیا ہے؟ تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا شہری، اور آج حق کی بات کرتے ہو۔ اگر اتنا ہی یاد ہوتا تمہیں کہ میں تمہاری بیوی ہوں تو میرے ساتھ وہ سب نہ کرتے۔
میں 5 سالوں سے اپنی مامی اور ڈیڈا سے دور، صرف تمہاری وجہ سے۔ تمہیں کیا فرق پڑا؟ تمہیں تو تمہارے ماں باپ مل گئے نا، اب تو بہت خوش ہوگے۔ اس کا گریبان دبوچ چکی تھی۔ میں 5 سالوں سے اسلام آباد میں ہی ہوں، حیدرآباد نہیں گیا۔ تم ان سے الگ ہوئی تو میں نے خود کو بھی ان سے الگ کر دیا۔ تمہارے بنا وہ مجھے قبول نہیں کرتے۔ اور ماہم کو لگا کوئی اس کے سر پر دھڑا دھڑ آسمان گرا رہا۔ وہ حیرت سے شہریار کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت ٹوٹ گئی۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا مگر تم ملی ہی نہیں۔ تمہارے جانے کے بعد اس بار ماما نے بھی مجھے تھپڑ مار دیا۔ انہوں نے کہا جب تک ماہا نہ مل جائے تب تک تمہاری اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں۔ تم نے دیکھا، یہ میری حیثیت ہے ماہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ماہا کو لگا اس کا دل کسی نے ٹکڑوں میں توڑا۔ وہ بنا کچھ کہے اس کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ شہریار کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی شہری، کبھی نہیں۔ وہ اب اس کے سینے پر سر رکھے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ شہریار نے اس کے گرد حصار مضبوط کیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ میں جانتا ہوں میری غلطیاں بہت زیادہ، میں ایک ایک کر کے ہر چیز کی وضاحت دینا چاہتا ہوں، ہر ایک چیز کی معافی بھی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی نا؟ وہ نرمی سے پیچھے ہوا، ماہم کے لبوں پر ایک بار پھر لب رکھے اور نرمی سے اس سے الگ ہوتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد ماہم نے حیرت سے پورے کمرے کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کے پنے کسی یاد کی طرح کھلے۔ جس روز شہریار کو ماہم کی وجہ سے تھپڑ پڑا تھا، اس رات وہ ماہم کے کمرے میں اسے ڈرا آیا تھا۔ اس روز کے بعد وہ خاموش رہنے لگا، ماہم سے بات بھی نہ کرتا اور زیادہ وقت حویلی سے غائب رہتا، مگر اس کی آنکھیں بتا رہی تھی وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ وہ ایسے ہی اسے نہیں چھوڑے گا، وہ اپنا بدلہ ضرور لے گا۔ مگر اس بات کو کافی مہینے گزر گئے۔ حویلی میں ایک امن تھا، شاید طوفان سے پہلے آنے والا امن۔ وہ حویلی میں داخل ہوا جب اس کے کانوں میں ماہم کی آواز پڑی، ڈیڈا بس 2 دن کی ہی تو بات ہے، میری ساری فرینڈز اسلام آباد جا رہی ہیں، مجھے بھی جانے دینا، مجھے بھی ان کے ساتھ گھومنا ہے، پلیز ڈیڈا پلیز۔ ماہم لاؤنج میں ازغان کے پاس بیٹھی ان سے اسلام آباد جانے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ ازغان نے مسکرا کر اسے دیکھا، اوکے چلی جاؤ، لیکن اپنا خیال رکھو گی اور کوئی بھی مسئلہ ہوا تو مجھے بتاؤ گی۔ وہ اب اس کے سر پر ہاتھ رکھے کہہ رہے تھے۔ ماہم یاہو کرتی ازغان کے گلے لگ گئی، آپ دنیا کے بیسٹ فادر ہیں۔ وہ جو چہکتے ہوئے کہہ رہی تھی، اپنے سامنے شہریار کو کھڑا دیکھ کر وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ وہ اسی خاموشی سے ان دونوں کو دیکھتا سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا، نہ جانے کیوں، لیکن ماہم کو اس کی یہ خاموشی بہت بری لگ رہی تھی۔ مگر پھر وہ اسلام آباد چلی گئی۔ رات کا کوئی پہر تھا، اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ وہ نیند سے بیدار ہوئی، موبائل کان سے لگایا تو جو اس کے کانوں نے سنا وہ اس کے حواس سلب کر گیا۔ اس نے آس پاس دیکھا تو اسے یاد آیا کہ وہ اس وقت اسلام آباد میں ہی تھی، اپنے پینٹ ہاؤس میں۔ اسلام آباد میں شاہ خاندان کا اپنا پینٹ ہاؤس تھا، وہ لوگ وہیں رکی ہوئی تھیں۔ اچانک اس کے موبائل پر کچھ نوٹیفیکیشنز آئے، اس نے کلک کیا تو وہ کچھ تصویریں تھیں۔ جیسے جیسے وہ دیکھتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے اور پھر وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ کچھ دیر بعد اس کا موبائل بار بار بجنے لگا۔ وہ مزید گھبرا گئی، یا اللہ میری مدد کر، اس کے لب ہلے۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ کیا کرے۔ اچانک اس کے ذہن میں شہریار کا خیال آیا۔ اس نے جلدی سے شہریار کا نمبر ملایا اور رات کے 12 بجے بنا سوچے سمجھے اسے کال ملا دی۔ کچھ دیر تک بیل جاتی رہی، پھر شہریار کی نیند میں ڈوبی ہیلو کی آواز ابھری۔ شہری؟ وہ ہچکیوں کے دوران بمشکل بول سکی۔ شہریار کی نیند ایک لمحے میں اڑی۔ اس نے موبائل سامنے کیا، ایک بار پھر نمبر دیکھا۔ ہاں، وہ ماہم کا نمبر تھا۔ اس نے دوبارہ موبائل کان سے لگایا تو وہ ابھی بھی رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی؟ اس نے آج غصہ کرنے کے بجائے کچھ نرمی سے پوچھا۔ پلیز ہیلپ می شہری، وہ مجھے تباہ کر دے گا، پلیز یہاں آ جاؤ شہری، میں نہیں جانتی وہ کون ہے، پلیز میں مر جاؤں گی۔ وہ جس طرح رو رہی تھی شہریار کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ اوکے میں آ رہا ہوں، رونا بند کرو ماہا، بہت محبت سے کہا۔ پلیز تم جلدی آ جاؤ۔ وہ روتی ہوئی اب بھی ایک ہی بات کہہ رہی تھی۔ شہریار نہیں جانتا تھا وہ کیوں جا رہا ہے، مگر اس نے اپنا بیگ پکڑا، کچھ ضروری سامان رکھا اور رات کے 1 بجے اسلام آباد کی فلائٹ میں موجود تھا۔ وہ اس کے رونے پر تڑپتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا، کیونکہ جتنی بھی نفرت تھی پھر بھی وہ اس کی فیملی تھی۔
اور وہ اسے ایسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ 3 بجے وہ اس کے سامنے پینٹ ہاؤس کے ٹیرس پر کھڑا تھا۔ ماہا کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی۔ شہریار کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ سارے ضبط کھوتی آگے بڑھی اور اس کے سینے سے لگ گئی، اور شہریار جہاں تھا وہیں پتھر ہو گیا۔ میں بہت ڈر گئی تھی شہری، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، پلیز مجھے بچا لو۔ وہ اس کی شرٹ مٹھی میں دبوچے اب رو رہی تھی۔ شہریار جیسے ہوش میں آیا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ چپ کرو، پہلے بتاؤ ہوا کیا؟ وہ اسے لے کر صوفے پر آ بیٹھا۔ اس کی باقی ساری فرینڈز نیچے سو رہی تھیں، اسی لیے وہ ان سب سے بے خبر تھی۔ ماہا نے اپنا موبائل شہریار کے سامنے کیا۔ پتہ نہیں کسی انجان نمبر سے فون آیا۔ اس نے کہا اس کے پاس میری ایسی تصویریں ہیں کہ اگر وہ وائرل ہو گئیں تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ شہریار جیسے جیسے وہ تصویریں دیکھ رہا تھا ویسے ویسے اس کے وجود میں آگ کی لپٹیں تیز ہونے لگیں۔ ماہم کی تصاویر کو ایڈٹ کیے انہیں بہت ہی بیہودہ بنا دیا گیا تھا۔ شہریار نے غصے سے موبائل مٹھی میں دبوچ لیا۔ تم جانتے ہو نا شہری میں ایسی نہیں، تم جانتے ہو نا؟ وہ ایک بار پھر اس کی شرٹ مٹھی میں دبوچے پوچھ رہی تھی۔ کیا چاہتا ہے وہ؟ بدلے میں کیا مانگا ہے؟ شہریار نے غصہ ضبط کیا۔ اسے امید تھی پیسے مانگے ہوں گے۔ اس نے کہا ایک رات میرے ساتھ گزارو۔ ماہم نے روتے ہوئے ہچکیوں کے دوران بہت مشکل سے بتایا، اور پھر اس کے سینے سے لگی اونچی آواز میں رونے لگی۔ میں اسے نہیں جانتی، وہ کون ہے؟ تم میرا یقین کرو شہری میں ایسی نہیں ہوں، پلیز میری مدد کرو، مجھے بچا لو۔ اس کا سارا جسم لرز رہا تھا۔ شہریار نے ایک نظر اسے دیکھا جو اس کے سینے میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک فقرہ گونجا۔ میرے بچپن میں ہی ماما کی یہی خواہش تھی، وہ چاہتی تھی کہ میں ماموں کے بیٹے سے شادی کر لوں، تو میں وہیں شادی کروں گی اپنی ماما کی خواہش پوری کرنے کے لیے، اور ویسے بھی مجھے بھی اپنا وہ کزن اچھا لگتا ہے۔ ماہم نینا کے سامنے بیٹھی اسے یہ بات بتا رہی تھی، اور نینا اس کے سر میں تیل لگا رہی تھی۔ جب کمرے کے باہر سے گزرتے شہریار نے یہ سب سن لیا۔ اس نے ایک نظر ماہم کو دیکھا۔ ماہم کے ماموں کی فیملی امریکہ میں سیٹ تھی، اس کا مطلب اگر وہ اپنے ماموں کے بیٹے سے شادی کر لے گی تو امریکہ چلی جائے گی، ان سب سے دور۔ اب شہریار کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا، وہ اب بھی سسک رہی تھی۔ شہریار نے دونوں ہاتھوں سے اس کے گرد حصار بنایا۔ میرے ہوتے کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا ماہا، بس رونا بند کرو، اس نے سختی سے کہا تو ماہا نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا مگر ایک شرط پر۔ ماہم نے حیرانگی سے دیکھا، اسے امید نہیں تھی شہریار اس کے سامنے کوئی شرط رکھے گا۔ کیسی شرط؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا ابھی اسی وقت، اس کے بعد میں اس شخص کا وہ حال کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ماہم حیرت اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پیچھے ہو گئی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ نکاح وہ بھی ابھی؟ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی، ڈیڈا کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ایک بھی غلط عمل سے اذخان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اوکے ٹھیک ہے، تو پھر تم اپنا مسئلہ خود حل کرو، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اس سے پہلے شہریار واقعی اٹھتا اس نے جلدی سے شہریار کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں پلیز ایسا مت کرو شہری، تمہارے سوا میرا یہاں کوئی نہیں ہے۔ اور پھر وہ رونے لگی۔ میری شرط مان لو، پھر میں تمہاری خاطر جان لے بھی سکتا ہوں اور جان دے بھی سکتا ہوں۔ شہریار کی آنکھوں میں پختگی تھی۔ ماہم مرتی کیا نہ کرتی، اس وقت اسے ہاں کرنے کے سوا کوئی حل نہیں تھا۔ وہ صبح ہوتے ہی اس سے نکاح کر چکا تھا۔ ماہم بہت خاموش ہو گئی تھی۔ اب وہ مومی اور ڈیڈا کو سامنا کیسے کرے گی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نکاح کے بعد شہریار وہاں سے چلا گیا۔ آج ان سب کو واپس حیدرآباد جانا تھا، مگر ماہم نے ان سب کو منع کر دیا کہ شہریار یہاں ہے تو وہ اسی کے ساتھ واپس آئے گی، اسی لیے اس کی فرینڈز واپس چلی گئی تھیں۔ رات ہو گئی۔ شہریار کو پینٹ ہاؤس سے غائب ہوئے 12 گھنٹے ہو گئے۔ وہ جب واپس آیا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ ماہم لاؤنج میں ہی ٹہل رہی تھی، اسے دیکھتے اس کے قریب آیا۔ تمہیں کوئی احساس بھی ہے؟ اتنے گھنٹوں سے غائب، میری کال بھی نہیں اٹھا رہے تھے، میں کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ غصے سے روتی ہوئی اس کی شرٹ مٹھی میں دبوچ گئی۔ شہریار کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ کیا بات ہے، ابھی بیوی بنے چند گھنٹے ہی ہوئے ہیں، تم تو صحیح بیویوں والا روب جھاڑنے لگی۔ وہ خماری سے کہتا تیزی سے اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ ماہم کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو اس سے دور ہونے کی کوشش کی مگر ناکام۔ شہریار جو اس کے خوبصورت چہرے کو اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا، اچانک ہی ماہم کے لبوں پر جھکا اور ماہم کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئیں۔ وہ اس کے کاندھے پر مکے مار کر اسے خود سے دور کرنے لگی، مگر اس کی پکڑ ماہم کے گرد مضبوط تھی۔ وہ جیسے ہی پیچھے ہوا اس سے پہلے ماہم غصے سے کچھ سخت اس کے جملے نے ماہم کو ساکت کر دیا۔ اب تم میری بیوی
اسی لیے میں حق رکھتا ہوں تم پر۔ اس نے ماہم کے کان میں سرگوشی کی۔ ماہم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ چھوڑو مجھے، دور رہو مجھ سے، تم پاگل ہو گئے ہو شہری۔ 20 سال کے ہیں ہم ابھی، محض 20 سال۔ ڈیڈا کو پتہ چلا نا تو وہ کتنے ہرٹ ہوں گے۔ وہ رونے لگی۔ کچھ نہیں ہوگا، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ جو کل تک اسے رلاتا تھا آج اس کے آنسوں پر پگھل گیا۔ مجھے اتنی بھوک لگ رہی ہے، مجھے اتنے گھنٹوں سے اکیلی تھی تو کیا روں گی بھی نہ؟ اس کی بات سن کر شہریار شرمندہ ہو گیا۔ چلو ادھر آ، میں تمہارے لیے کچھ آرڈر کرتا ہوں۔ وہ اسے صوفے پر بٹھا کر خود موبائل میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ تمہیں پتہ چل گیا اس کا جس نے مجھے وہ فوٹو بھیجی تھی؟ ماہم کو اچانک یاد ہے۔ ہاں، ایک لفظی جواب دیا۔ تو پھر تم نے اس مسئلے کو ہینڈل کر لیا نا؟ ماہم کی آنکھوں میں امید تھی۔ شہریار اس کے قریب ہو کر بیٹھا، اس کے بال اپنے ہاتھوں میں چھوئے۔ ہاں، اب وہ کسی کو تنگ کرنے کے قابل نہیں رہا۔ وہ آہستگی سے بڑبڑایا۔ ماہم نے مزید کچھ نہیں پوچھا۔ وہ جانتی تھی شاہ خاندان کے مرد اپنی عورتوں کی طرف اٹھنے والی ہر میلی نگاہ اور میلے ہاتھ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتے ہیں، اور شہریار تو بس اس سے محبت سے دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ دشمن تھی تو اب اس سے نفرت کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ ویسے سب سچ بتاؤ، تم نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ ماہم نے ایک بار پھر پوچھا۔ تاکہ تمہیں قید کر سکوں۔ سالوں تم نے مجھے اذیت دی، اب میری باری ہے۔ اگر تم سے نکاح نہ کرتا تو تم پسند کی شادی کر کے یہاں سے چلی جاتی، بالکل مزہ نہ آتا۔ وہ بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ماہم خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ اور ڈیڈا کو کون بتائے گا اس نکاح کے بارے میں؟ اسے بے تاثر لہجے میں اگلا سوال ہوا۔ صحیح وقت دیکھ کر بتا دیں گے؟ شہریار کے لہجے میں لاپرواہی تھی۔ ماہم کے کھانا کھاتے ہاتھ وہیں رک گئے۔ وہ خاموشی سے پلیٹ واپس رکھتی اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ شہریار اسے آوازیں دیتا رہ گیا، مگر صبح سے پہلے اس نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا۔ وہ اب بھی خاموش تھی۔ وہ اسلام آباد سے حیدرآباد آ گئے۔ واپس آ کر وہ شہریار سے دور دور بھاگتی۔ شہریار بھی بظاہر اس کے سامنے اس نکاح کو بھول چکا تھا۔ اس نکاح کا دوبارہ کوئی ذکر نہیں ہوا۔ چند ماہ امن و سکون سے گزر گئے، مگر ایک روز نینا نے شہریار کے کبرڈ کی صفائی کرتے وہ نکاح نامہ دیکھ لیا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے سچ کو پروسیس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ نکاح نامہ لیے نیچے آئیں تو سب ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ ماہم جلدی جلدی ناشتہ کر رہی تھی کیونکہ اس کا پیپر تھا، وہ لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ نینا اس کے قریب آئی تو شہریار کی نظر ماں کے ہاتھ پر پکڑے نکاح نامے تک گئی۔ اس نے ماں کو روکنے کی کوشش کرنی چاہی، مگر جب تک وہ اٹھا تب تک دیر ہو چکی تھی۔ نینا وہ نکاح نامہ ازغان کے سامنے کر چکی تھی۔ ماہم کے ناشتہ کرتے ہاتھ رکے۔ ازغان حیرت سے اس نکاح نامے کو دیکھ رہا تھا۔ بابا، شہریار نے کچھ کہنا چاہا۔ ماہم کا پیپر ہے، جاؤ اسے ڈراپ کر کے آؤ، اس بارے میں شام میں بات کریں گے۔ وہ حکم سناتا اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نینا بھی خاموشی سے ان کے پیچھے چلی گئی۔ ماہم نے ایک تکلیف زدہ نگاہ شہریار پر ڈالی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں گاڑی میں تھے اور گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی۔ میں نے کہا تھا نا، ڈیڈا کو بتا دینا چاہیے تھا، تم نے مجھے ڈیڈا کی نظروں میں گرا دیا۔ ماہم غصے سے چیخی۔ اس سے پہلے شہریار کچھ کہتا اچانک ان کی گاڑی میں ایک ٹرک نے زور سے ٹکر دے ماری۔ شہریار نے پیچھے دیکھا تو وہ دوسرے گاؤں کے سردار کے لوگ تھے اور دونوں گاؤں کی دشمنی چلتی آ رہی تھی۔ شہریار نے گاڑی سنبھالنے کی کوشش کی، مگر گاڑی سڑک سے اترتی کچے راستے کی طرف مڑ گئی۔ ٹرک بھی ان کے پیچھے ہی تھا۔ ماہم نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ ٹرک مسلسل ان کی گاڑی میں ٹکر مار رہا تھا۔ گاڑی کھائی کے کنارے آ گئی۔ یہاں راستہ ختم ہو گیا تھا، نیچے بس ہزاروں فٹ گہری کھائیاں تھیں۔ شہریار نے ماہم کو دیکھا۔ اس سے پہلے وہ اسے گاڑی سے باہر نکلنے کو کہتا، ٹرک نے ایک اور زوردار ٹکر ماری۔ گاڑی کا بیلنس بگڑا، گاڑی کے دروازے کھلے اور ماہم نے شہریار کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر وہ گاڑی سے باہر گری۔ ماہم! ایک چیخ تھی جو شہریار کے لبوں سے نکلی تھی۔ ماہم نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر سب بے سود۔ وہ اس کھائی کے کنارے سے نیچے گرتی چلی گئی۔ ٹرک نے ایک اور زوردار ٹکر ماری، گاڑی اچھلی اور شہریار نے اپنے سر سے خون کا فوارہ ابلتا ہوا محسوس کیا۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ یاد نہیں رہا۔ اسے جب ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل میں تھا۔ ماہم کہیں نہیں تھی، وہ اسے نہیں ملی۔ ان لوگوں نے ماہم کو بہت ڈھونڈا، مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ نینا نے غصے سے اسے گھر سے نکال دیا، یہ کہہ کر کہ جب تک ماہم نہ ملے اس کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ شہریار اسلام آباد آ گیا اور پھر پورے 5 سال بعد شہریار نے ماہم کو ایک بزنس میٹنگ میں دیکھا۔ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر وہاں بھی موقع نہ ملا، اور پھر اس پارٹی میں وہ اسے نظر آئی تھی۔ ماہا! شہریار کی آواز سے وہ ہوش میں آئی۔
وہ اب اس کے پاس بیٹھا کھانے کی ٹرے درمیان میں رکھ رہا تھا۔ تم نے شادی کر لی؟ ماہم نے ساکت سی نگاہوں سے پوچھا۔ نہیں، ایک لفظی جواب آیا۔ تو پھر وہ لڑکی کون تھی جو پارٹی میں تمہیں اپنا شوہر کہہ رہی تھی؟ ماہم کو وہ بلیک ساڑی والی یاد آئی۔ سارا نام ہے اس کا۔ اس کے باپ سے بزنس ڈیلنگ کرنی تھی، مجھے ضرورت تھی اس ڈیل کی۔ اس نے کہا وہ اپنے باپ کو اس ڈیل کے لیے منا لے گی اگر میں اس کا شوہر بننے کا ڈرامہ کروں۔ اسے اپنی پرسنل لائف سیٹ کرنے کے لیے مدد چاہیے تھی۔ ڈرامہ کرنا تھا، میں مان گیا، مگر وہ ڈرامہ کرتے کرتے سچ میں خود کو میری بیوی ہی سمجھنے لگی ہے۔ شہریار نے چمچ اس کے منہ کی طرف لگایا تو ماہم نے منہ کھولا۔ وہ اب اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہا تھا۔ ایک بات سچ سچ بتاؤ، تم نے مجھ سے نکاح کیوں کیا تھا؟ ماہم کا لہجہ آج بھی بے تاثر تھا۔ جس روز میں نے سگریٹ والا مذاق کیا، اس کے بعد تمہاری طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ وہ دیکھ کر میں بہت ڈر گیا تھا، مجھے لگا میں نے تمہیں کھو دیا۔ اس کے بعد کبھی تم پر غصہ نہیں آیا، میں شرمندہ تھا، مگر جس دن تم نے ماما سے کہا کہ تم اپنے ماموں کے بیٹے سے شادی کر لو گی تو میرا دل دھڑکنا رک گیا۔ تمہارا مجھ سے دور جانے کی سوچ نے ہی مجھے آدھا کر دیا۔ ہاں، مجھے تم سے نفرت تھی، لیکن اگر تم ایک دن بھی حویلی میں دکھائی نہ دو تو جان نکل جاتی ہے میری۔ یہی سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں تم سے شادی کر لوں گا۔ بس مجھے ایک بہترین موقع چاہیے تھا جو اس رات تم نے روتے ہوئے کال کر کے مجھے دے دیا۔ وہ آج سب سچ بول رہا تھا۔ مطلب تمہارا وہ نکاح کرنا کوئی بدلہ نہیں تھا؟ ماہم نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، میں بس تمہیں اپنا بنانا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے تم سے نفرت کرتے کرتے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے کھانے کا اگلا چمچ بھر کر ماہم کے منہ میں ڈالا۔ وہ کھانا کھاتی گئی، وہ کھلاتا گیا۔ ایک آخری سوال، تم نے اس لڑکے کے ساتھ کیا کیا جس نے مجھے بلیک میل کیا تھا، وہ فوٹوز والا؟ شہریار کچھ دیر خاموش رہا۔ جب ماہم نے سارا کھانا کھا لیا تو اس نے جواب دیا، اسے مار دیا، اور اس ٹرک والے کو بھی جس نے تمہیں مجھ سے چھینا۔ پانی پیتے ماہم کو زور سے کھانسی کا دورہ پڑا۔ شہریار نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر سائڈ پر رکھا اور اس کے قریب ہو کر اسے اپنے بے حد نزدیک کر لیا۔ اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ اس سے بھی زیادہ، محبت اتنی زیادہ تھی کہ تم سے نفرت کو ہرا دیا اس نے۔ شہریار نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ اب تم بتاؤ اپنا سچ۔ اب ماہم کی باری تھی۔ پہاڑی سے گرنے کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی۔ میرے پاس مسٹر آفندی تھے، انہوں نے ہی مجھے وہاں زخمی دیکھا تو ہاسپٹل لے گئے۔ میں ٹھیک ہونے کے بعد واپس آنا چاہتی تھی، بہت بار کوشش کی مگر ہمت نہ ہوئی۔ مجھے لگا میں ڈیڈا کا سامنا نہیں کر سکوں گی، اسی لیے خود کو غائب کر لیا۔ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا تو میں ان کے بزنس میں ان کا سہارا بن گئی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اور میرے بارے میں کبھی نہیں سوچا؟ شہریار کو تکلیف ہوئی۔ سوچا تھا، جس دن تم میری ایک کال پر اسلام آباد بھاگے چلے آئے، اس روز میرے دل نے چاہا کاش تم کبھی مجھ سے نفرت نہ کرو شہری، مگر میں واپس آ کر کیا کرتی، جبکہ میں تو یہ جانتی تھی کہ تم نے وہ نکاح صرف اپنا بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میں اپنی زندگی کے 5 سال اپنے گھر والوں سے دور رہ کر نہ گزارتی۔ شہریار نے اسے اپنا قریب کیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اس کے سینے سے لگتی مزید اونچی آواز میں رونے لگی۔ تمہیں پتا ہے شہری، تم بہت برے ہو۔ وہ اب بھی بڑبڑا رہی تھی۔ تم مجھے سدھار لینا، اچھا بنا دینا، مجھے شہریار نے اس کی گال پر لب رکھتے مشورہ دیا۔ ڈیڈا مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، میں نے ان کا بھروسہ توڑا۔ اسے ایک نیا غم لگ گیا۔ شہریار کے لبوں کو ایک گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ تم کتنی معصوم ہو ماہا، تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی؟ ماہم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کس بات کی سمجھ؟ شہریار کی آنکھوں میں گہری چمک تھی۔ بابا تو بہت عرصے سے چاہتے تھے تم میری بیوی بنو۔ ماہم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ بے حد بے یقین تھی۔ کیا؟ اسے دھچکا ہی تو لگا تھا۔ ہاں نا، وہ تم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اگر ان کا بس چلتا تو تمہیں ساری زندگی کے لیے اپنے پاس رکھ لیتے، اور اس کا یہی حل تھا کہ وہ ہماری شادی کروا دیں، مگر ہمارے جھگڑوں نے انہیں کافی مایوس کیا، اسی لیے وہ دونوں خاموش ہی رہے۔ ہمارے نکاح کا جان کر سب سے زیادہ خوش وہ دونوں ہی ہوئے تھے، ورنہ تمہیں کیا لگا تھا کہ بابا نے وہ نکاح نامہ دیکھ کر بھی مجھے جانے دیا؟ اگر وہ چاہتے تو وہیں جان لے لیتے میری، مگر وہ میرے اس عمل سے مطمئن تھے۔ ماہم حیرت سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ اپنے گھر، اپنی حویلی اور اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلتے ہیں ماہا،
مجھے میری ہر غلطی کے لیے معاف کر دو۔ میں تمہارے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ بے بس محسوس ہوا۔ وہ تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں ماں۔ وہ صرف میرے ماں باپ تو نہیں، وہ تمہارے ماں باپ بھی تو ہیں۔ اور اس ایک فقرے نے ماہم کے سینے میں ٹھنڈک اتار دی تھی۔ کیا تمہاری محبت میں کبھی کمی تو نہیں آئے گی؟ وہ حسرت سے پوچھ رہی تھی۔ کبھی نہیں، مگر کیا تم بدلے میں مجھ سے محبت نہیں کر سکتی؟ وہ چاہتا تھا وہ اس سے محبت کرے۔ ماہم مسکرائی تھی۔ اور اگر میں کہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے تو؟ ماہم کی بات پر شہریار کے اندر تک ٹھنڈک اتر گئی۔ تو میں تمہاری بات پر ایمان لے آؤں گا۔ ماہم ہنس پڑی۔ اس نے سیدھی ہو کر لیٹنا چاہا، مگر شہریار اسے بیڈ پر گراتے اس سے پہلے اس پر جھکتا۔ ماہم کی بات نے اسے روکا۔ ایسے نہیں، جب تک میں ڈیڈا سے معافی نہیں مانگ لیتی اور وہ اپنے ہاتھوں سے مجھے تمہیں نہیں سونپ دیتے، اس سے پہلے کچھ نہیں۔ وہ صاف منع کر رہی تھی۔ شہریار کے چہرے کی جوت بجھی۔ اتنا بڑا ظلم مت کرو مجھ پر۔ 5 سالوں سے تمہارے لیے تڑپا ہوں، اب مزید برداشت نہیں ہے میرے اندر۔ ماہم نے مزید کچھ اور بھی کہنا چاہا، مگر وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ کتنی ہی دیر اپنا نشہ پورا کرتے، اس کے لب آزاد کرتا، اس کی گردن پر جھکا، اور اس کی دیوانگی بھری گستاخیوں کی وجہ سے ماہم کے لبوں سے ایک چیخ نکل گئی۔ شہریار تھوڑا سا اوپر اٹھا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ ماہم کے دونوں ہاتھ اس نے اپنے ایک ہاتھ میں تکیے سے پن کیے، اور پھر وہ ماہم کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا گیا۔ رات گہری ہوتی سیاہی میں وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے سو گئی تھی۔ شہریار اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا اور اپنے اندر تک سکون اترتا محسوس کر رہا تھا۔ اگلی صبح ہی ماہم نے مسٹر آفندی کو بتا دیا کہ وہ اپنے گھر جا رہی ہے۔ انہوں نے خوشی خوشی اس کی خواہش پر اسے سراہا۔ سارا تو اسی رات شہریار کی زندگی سے نکل گئی جب اسے میرج ہال میں چھوڑ کر ماہم کے لیے چلا گیا تھا۔ وہ دونوں پورے 5 سال بعد حویلی آئے تھے۔ اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں نینا یا اسقان اسے ناراض نہ ہو، مگر انہوں نے کسی بھی شکوہ شکایت کے بنا اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ تو بہت خوش تھے، ان کی بچی واپس آ گئی۔ آئی ایم سوری ڈیڈا، وہ شرمندہ تھی۔ تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا ڈیڈا کی جان، جو تم شرمندہ ہو۔ ساری غلطی تو اس پاگل کی ہے۔ انہوں نے شہریار کو گھورا جو مسکرا رہا تھا، اور پھر اذغان نے اعلان کیا کہ اگلے ہفتے ہی ان دونوں کا ریسیپشن ہوگا۔ بالآخر ان کی بیٹی، ان کی شہزادی، ہمیشہ کے لیے ان کے پاس آ گئی تھی۔ شہریار نے باپ کو دیکھا، پھر آگے بڑھتا اس کے گلے سے لگ گیا۔ تم نے زندگی میں بہت تنگ کیا ہے، مگر ایک اچھا کام کیا، میری بیٹی سے نکاح کر لیا، اسی لیے جاؤ تمہیں معاف کیا۔ شہریار ہنس پڑا تھا۔ وہ چاروں خوش تھے، ان کی فیملی مکمل ہو چکی تھی۔